मेरी छोटी सी कायनात थी। जब शादी हुई 20 बरस की थी और वो 18 बरस के थे। मैंने अपने जीवन साथी की बातों से महसूस कर लिया कि इनको मामूली मुलाजमत मिलने का बड़ा ही कुल्लत है। वो भी एक प्राइवेट अदारे में जहां नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ की भी कोई ज़मानत नहीं थी। वो दुख से क्या करते। ज़ाहिर अगर कोई मेरा साथ देने वाला हो तो आज मैं एक वकील का मुंशी ना होता, बल्कि मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करता। सच कहते हैं अगर आगे पढ़ते तो ऑफिसर बन सकते थे। मेरे वालिद हेडमास्टर थे। मेरे दिल में तालीम का तकद्दुस था और इल्म का हासिल करने का शौक रखने वालों की कदर की निगाह से देखी जाती थी। सोचा क्यों न मैं ही अपने शोहर का साथ दूं और वो ऑफिसर होने के ख्वाब को पूरा कर लें। वालिद साहब ने अपने महकमे के अफसरान को कहकर मेरी नौकरी के लिए भागदौड़ की। मैं ग्रेजुएट थी, लिहाजा एक सरकारी स्कूल में टीचर लग गई। तब मैंने दिन रात फवाद को कहना शुरू कर दिया कि आप कॉलेज में दाखिला ले लें और तालीम का सिलसिला जारी रखें। मैं आपका हर तरह से साथ दूंगी। फवाद दिल बर्दाश्ता थे। यतीम हो जाने के सबब इन्होंने अपने चचा के घर परवरिश पाई थी, जिसने इनको बमुश्किल मैट्रिक पास करने दिया और फिर काम सीखने की खातिर एक वकील दोस्त के दफ्तर में बिठा दिया था। मेरे कहने से फवाद ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और मैं मुलाजमत करने लगी। इस दौरान मेरे 2 बेटे हुए। इनकी परवरिश और मेरी वालदा ने ताउन किया ताकि मैं स्कूल से मुलाजमत कर सकूं और फवाद भी स्कूल से अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे सकें। मेरी तनख्वाह कम थी, वालिद भी रिटायर हो गए। मेरा भाई भी कमाने के लायक ना था। 2 बहनों की शादियां करना थी। मिकी की जानब से माली मदद की उम्मीद ना थी। क्या बताऊं कैसे नहायत तंगी हालात में भी सब्र और शुक्र से गुजारा किया। हर तरह से अपने शोहर की जहनी और रूहानी आसूदगी का ख्याल रखा और इनको सुख चैन पहुंचाने की खातिर दिन रात आराम फरोमोश कर डाला। फवाद हिमा वक्त पढ़ाई में मशगूल और मैं इनकी खिदमत गुजार में हाजिर रहती थी। ऐसा सिर्फ इस वक्त हो सकता जब मियाँ बीवी में मोहब्बत हो और सुकून से रहते हों और इनके बाहमी एतमाद का रिश्ता भी मजबूत हो। हमारे दामन में ये सारी नेमतें मौजूद थीं। इन दिनों बेशक जिंदगी कठिन थी मगर बोझ महसूस ना होती थी। हमारी मंजिल एक थी जिसका तयन हमने कर लिया था। जब जिंदगी बामकसद हो जाए तो हर कदम एक कीमत रखता है। हर मुश्किल राहत बन जाती है। बनकर बयान नहीं कर सकती कि किस तरह वो पुरमुशक्कत दिन बीते। फवाद जी इम्तहान देते रहे और मैं जिंदगी के इम्तहानों से गुजरती रही। घरदारी, नौकरी, बच्चे सभी कुछ संभालती रही और जब फवाद ने मुकाबले का इम्तहान पास कर लिया, मैं 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। मुझ पर बड़ा बोझ था। हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन हम खुश थे कि हमारे अच्छे दिन आ गए थे। मंजिल अब सामने थी। फवाद ने आला दर्जा पर इम्तहान पास किया और इन अफसर में मिल गए। हम एक छोटे से बोसीदा और गैर मेयारी मकान से सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए। अब पता चला कि जिंदगी किसे कहते हैं। इर्द गिर्द के सेहतमंद माहौल ने बच्चों की शख्सियत पर अच्छा असर डाला। मुझको नौकर चाकर मुयसर आ गए। घर में नया फर्नीचर सज गया। जिस जिंदगी का हमने ख्वाब देखा था और जिस ख्वाब ताबीर के लिए इतनी मेहनत की थी वो पूरा हो चुका था। आज फवाद आला ओहदे पर फायज थे और मुझे इनकी मेहनत का समर मिल गया था। इन पर फख्र होता था। मेरे बच्चों को भी शानदार मुस्तकबिल मिलने वाला था। वो अच्छे स्कूलों और मेयारी तालीम हासिल कर रहे थे। हमारे इर्द गिर्द भी अफसरान की रिहाइश गाहें थीं। इनकी बेगमात उम्दा लिबास जेबतन करती और ऊंची सोसाइटी की रुकन थी। मैं इनसे अक्सर अपने शोहरों के हमरा पार्टियों में जाती थी, जबकि मैं इन जैसा पहनावा पहन सकती थी और ना आला सोसाइटी के अदब आदाब जानती थी। मैं तो छोटे छोटे बच्चों में उलझी हुई थी, जबकि फवाद चाहते थे कि मैं भी इन बेगमात जैसी नजर आऊं, इन जैसा माहौल अपनाऊं और एक आला अफसर की बीवी लगूं। जबकि मेरी सेहत, मेहनत, मुसलसल जहनी दबाव के सबब जवाब दे गई थी और अब मुझको मुकम्मल आराम की ज़रूरत थी। मुझ पर तो बरसों की थकन ताड़ी थी। नौकरी, फिर बच्चों की जिम्मेदारियां, अखराजात पूरी करने की तफक्कुरात, इन सब चीज़ों ने मेरा खुलिया बिगाड़ दिया था। खुद से बेनियाज और बेखबर रहना मेरी आदत बन चुकी थी। अब कोशिश भी करती तो खुद को बना संवार कर नहीं रख सकती थी। जैसे कि 26 साल की उम्र में मेरी जवां साली की कशिश खो गई हो। मैं अधेड़ उम्र लगने लगी थी। मेरी इस कम मायकी के सबब फवाद मुझसे खिंचे खिंचे रहने लगे। वो मुझको नोखीज नाजो शादाब फूल के जैसा खिलना खिला देखना चाहते थे और अब मैं गिरती सेहत के सबब इनके तसव्वुरात पर पूरी न उतर पा रही थी। फवाद इन लोगों में से थे जो अपनी धुन के पक्के होते थे और जब एक बार इनका दिल किसी पर आ जाता तो फिर वहां से हटता नहीं। मेरी बदकिस्मती कि अब इनके जहन में ये बात समा गई कि मैं इनके काबिल नहीं हूँ।
انہوں نے مجھ سے دور رہنا شروع کر دیا۔ اپنے ایک آفیسر کے یہاں ان کا آنا جانا تھا، جس کی ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ فؤاد کو پسند کرنے لگی تھی۔ مجھ کو ان کے رومانس کا اس وقت پتہ چلا جب وہ آخری حدود تک پہنچ گیا۔ فؤاد نے بلا آخر یہ فیصلہ کر لیا کہ مزید ترقی کے لیے اب مجھ کو ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے اور اپنے بچوں کو اپنے گاؤں والے مکان میں شفٹ کر دیا اور اپنے اعلیٰ آفیسر کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس شادی کے تقریباً 3 برس بعد انہوں نے ہم سے رابطہ ختم کر دیا، کیونکہ ان کی دوسری بیوی کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی کہ وہ ہمارے پاس گاؤں میں کبھی کبھار بھی آ جایا کرے۔ رفتہ رفتہ میرے علاوہ بچوں سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ اب مجھ کو تنہائی ہی زندگی اور اس کے معمولات مقابلہ کرنا تھا۔ والد کے ایک دوست کی کوشش سے مجھ کو گاؤں کے گرلز اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت مل گئی، کیونکہ میں نے مشقت کے دنوں میں بھی B.Ed کر لیا تھا۔ اب پھر سے وہی محنت، مشقت اور بڑی زندگی تھی۔ فرق یہ تھا کہ پہلے فؤاد کا ساتھ اور ایک اچھے مستقبل کی امید تھی، اور اب کچھ بھی نہ تھا۔ اوپر سے بچوں کے مستقبل کی تاریکی کا خوف مارے ڈالتا تھا۔ گاؤں کا اسکول معیاری نہ تھا اور باپ نے جیتے جی ان کے سر سے شفقت والا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ جو نصیب اوپر والا لکھ دیتا ہے مل کر رہتا ہے۔ جیسے تیسے دن گزرتے گئے۔ کبھی کبھار بڑے بھائی آ کر دیکھ جاتے اور کچھ مالی مدد بھی کر جاتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے بڑے بیٹے کو وہ اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ وہ پڑھائی کا شوق رکھتا تھا۔ انہوں نے رجب کو اپنے گھر رکھ لیا اور ایک اچھے اسکول میں داخلہ کرا دیا، کیونکہ 8ویں میں اس نے بورڈ میں اول پوزیشن لی تھی۔ رجب نے ماموں کے گھر رہ کر اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر ہی مرکوز کر رکھی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح ہی ہر جماعت میں اول آتا اور پوزیشن لیتا۔ میں نے جس طرح اس کے باپ کو افسر بنانے میں مدد دی، اپنے بیٹے کو بھی دی، اور اس نے بھرپور طریقہ سے مقابلے کے امتحان کی تیاری کر لی۔ جب وہ امتحان کی تیاری کر رہا تھا، اس نے اپنی گزری تمام عمر کی محرومیوں کی قسم کھائی تھی جو اس کے باپ نے اس کو دی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ اچھی پوزیشن لے گا اور نمبر بھی حاصل کر کے دکھائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ سپیریئر سروسز کے لیے امتحان میں اس کا نتیجہ آیا تو وہ نمبر 1 پر تھا۔ اخبارات میں جب فؤاد نے بیٹے کے نتیجے کے بارے میں پڑھا، اس کا انٹرویو دیکھا، تو ان کو خیال آیا کہ میرا لائق بیٹا میری رہنمائی کے بغیر ہی زندگی بسر کرنے چلا ہے۔ تب عرصہ بعد فؤاد جی نے بیٹے سے رابطہ کیا تاکہ اس کو سروس میں آنے سے قبل رہنمائی اور مشورے دے سکیں۔ رجب باپ کے بلاوے پر ان کے پاس جانے پر تیار نہ تھا۔ میں نے سمجھا بجھا کر راضی کیا کہ معلوم کرو پتہ نہیں کیوں بلایا ہے۔ رجب تو اپنے والد کے طویل تغافل سے اس قدر دل برداشتہ تھا کہ ان سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال باپ بیٹا مدت کے بعد ملے۔ باپ بہت خوش تھا۔ میرا بیٹا لائق فائق نکلا کہ آخر اس کا بیٹا، مگر بیٹا اب خوشی کے جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ باپ نے پوچھا، سرکاری محکمہ جات میں تم کون سی سروس جوائن کرنا پسند کرو گے؟ کوئی سی بھی نہیں۔ حلال کی کمائی میں گزارا نہ ہو تو اعلیٰ افسران بھی رشوت کی راہ پکڑ لیتے ہیں۔ میں اسی سبب سروس جوائن نہیں کر رہا، بلکہ میں آزاد پیشے میں جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے لیے وکالت کا پیشہ چنا تھا اور اب مقابلے کا امتحان پاس کر لینے کے بعد بھی وکیل کو ہی اپناؤں گا۔ میں نے LLB بھی اسی کے لیے کہا تھا۔ افسران کی لائن میں لگنے اور پابندیوں میں جکڑے جانے کی بجائے معاشرے میں قانون اور انصاف کا وقار بحال کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر سارے اعلیٰ ذہن ایک ہی نقطہ نظر پر اپنا لیں تو پھر آزاد رہ کر انصاف کا بول بالا نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹے کی باتوں سے باپ کے دل کو دھچکا لگا۔ کیا پاگل ہوئے جو بیٹے، تم فارن سروسز میں جا سکتے ہو، کدھر جانے کی سوچ رہے ہو؟ اس وقت میں اس پوزیشن پر ہوں کہ تم کو اعلیٰ سرکاری عہدے کی طرف جانتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور مدد بھی بہم پہنچا سکتا ہوں۔ شکریہ، مجھ کو آپ کی مدد کی نہیں چاہیے۔ آپ کو اپنی کمشنری مبارک ہو اور مجھے وکالت۔ میں تم کو فارن سروسز میں اعلیٰ عہدے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ رجب، تم میرے بیٹے ہو، میرے نقش قدم پر آؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سچ مچ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اب تم نے سرکاری اعلیٰ افسر ہی بننا ہے۔ ابو، ہم چھوٹے سے تھے، آپ نے آفیسری ضم میں آ کر میری ماں کو چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں بھی ان کے ساتھ بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا ہمارا ہارٹ فیل ہو چکا تھا جو اب آپ کا ہو جائے گا؟ فؤاد کو بیٹے سے ایسے کڑوے جواب کی توقع نہ تھی۔ کہا کہ تمہارے ماموں تمہاری سرپرست بن گئے تھے تو ہی مجھ کو اطمینان تھا کہ تم غلط راہ نہ لوگے۔ غرض کہ فؤاد کے اس عذر لنک کو رجب نے قبول نہ کیا اور وہ ان کی آفر کو ٹھکرا کر واپس لوٹ آیا۔ جب اس نے واپس آ کر یہ تمام روداد سنائی سو مجھے بہت دکھ ہوا۔ شاید میں ابھی تک ان سے محبت کرتی تھی۔
میں نے بیٹے سے کہا تم ویسا ہی کرو جیسا تمہارا باپ چاہتے ہیں، مگر نئی نسل کا پرانی نسل کو گرانتی ہے۔ رجب نے ویسا کیا جو سوچا تھا، وہ وکالت کی پرخار اور محنت طلب راج پر چلا گیا۔ جب اس بات کی خبر فؤاد کو ہوئی، ان کو ایسا دھچکا لگا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ تو ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا۔ شاید وہ اب تک اسی ضم میں تھے کہ بچے تو ان کے ہی ہیں، بھلا کیسے ان سے باغی ہو سکتے ہیں۔ خدا کی قدرت کہ دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی۔ میں نے دوسرے بیٹے سے کہا کہ تم جاؤ والد کے پاس، وہ بھی نہ گیا۔ ان کی ساری اولاد ہی ان سے خفا تھی۔ وہ اسپتال میں زیر علاج تھے، مگر کوئی بچہ ان کے پاس نہ گیا، بیٹے اور نہ ہی بیٹیاں۔ آج فؤاد کو اس جہان سے گزرے مدت ہو گئی ہے۔ رجب ایک نامی گرامی وکیل بن چکا ہے۔ اسے زندگی کی ہر خوشی اور بہت کامیابیاں ملیں، لیکن اس بات کا اس کو اب قلق ہوتا ہے کہ وہ باپ کو صدمہ دینے کا سبب بنا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور بعد میں وہ اسی مرض کے سبب جان سے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے ہی دل کا مرض لاحق ہو اور رجب کی گستاخی ایک بہانہ بن گئی ہو، لیکن اسے پھر بھی اکثر احساس ہوتا ہے کہ وہی ان کا مجرم ہے۔ کاش اگر فؤاد اور زندہ رہتے تو باقی اولاد کی کامیابیوں کی خوشیاں دیکھ پاتے۔ میرے سبھی بچے لائق اور اچھی پوزیشن پر پہنچ کر کامیاب زندگی گزار رہے تھے، مگر افسوس ان کے روشن مستقبل کو دیکھنے کے لیے ان کا باپ نہیں، اولاد کی خوشیاں دیکھنی فؤاد کے نصیب میں نہ تھی۔ یہ بھی اپنا اپنا نصیب کہ کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی اور خوشیاں دیکھ پاتے ہیں اور کچھ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ فؤاد بھی ایک ایسے ہی چھتنار تھے کہ جن کے سائے تلے دھوپ میں ہی رہے۔ کراچی۔